صدقے میں مولانا کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ، زبان میں اور اس سے زیادہ اثر عطا فرمائے، آپ کے خانوادے کے سر پر آپ کے سائے کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے، دشمنوں کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ پروردگار بطفیل چہردہ معصومین، بطفیل بیمار کربلا، جس مقام پر آپ رہتے ہیں وہاں کے دشمنوں سے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات بلند بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ دیکھیے آج کی مجلس کے لیے فرمائش ہے کہ غدیر خم پڑھا جائے، تو اب ذرا ہوشیار بیٹھیے گا، سو نہ جائیے گا۔ لیکن غدیر ڈائریکٹ تو میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ آپ سب کو، خصوصاً نوجوانوں کو اور بچوں کو یہ نہ بتا دوں کہ غدیر کیا ہے، غدیر کیوں ضروری ہے، اور غدیر کا حکم اللہ نے کیوں دیا، تو اس پہ پہلے گفتگو کریں گے اور اس کو ذہن نشین کر لیں آپ حضرات۔ پہلے تو اس پر غور کریں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے، اور وہ کیا پیغام لے کر آتے تھے۔ اللہ نے کائنات بنانے کے بعد اور انسانوں کو دنیا میں بسانے کے بعد یہ چاہا اپنے ارادے سے کہ مسلسل ایک سکھانے والا ان کے پاس جائے جو یہ بتائے ایک ہے، ایک کی عبادت کرنی ہے، ایک کو ماننا ہے، ایک کو سجدہ کرنا ہے، ایک کی عبادت کرنی، ایک کی اطاعت کرنی، تاکہ ہر انسان کا ذہن ایک پر متفق رہے اور فکر میں اختلاف نہ ہو، سب متحد رہیں۔ یہ ہے اللہ کی مرضی۔ اس لیے اس نے توحید کا پیغام لے کر انبیاء کو بھیجا۔ ایک کو مانو، ایک ہے جو تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے
سب سے آسان بات جو شروع سے انسانوں کو یاد کرا دی گئی کہ دیکھو خدا ایک ہے، اگر دو خدا ہوتے تو کائنات میں فساد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ ہم ابھی سورج نکالیں گے، دوسرا خدا کہتا ہم کل سورج نکالیں گے۔ ایک خدا کچھ کہتا، دوسرا خدا کچھ کہتا۔ اس لیے ایک ہی خدا ہے، دو خدا نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق انسانوں کو دیا گیا، اور یہی ہزاروں برس سے انسان کو ایک ہی پیغام مل رہا ہے، خدا ایک ہے، دو نہیں۔ دینیات میں بچوں کو جب توحید پڑھاتے ہیں تو یہی پڑھاتے ہیں، دو نہیں ایک، تاکہ اختلاف نہ ہو، خدائی میں فساد نہ ہو۔ خدا ایک ہے تاکہ سب فکری طور پر ایک رہیں، ایک کچھ سوچے دوسرا کچھ سوچے، وہ اس کو مانے وہ اس کو مانے وہ اس کو مانے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ یہ کنٹرول ذہن کو انبیاء کے ذریعے اللہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اب دوسرا سوال پیدا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ خالق وہ ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بنا کیسے، انسان بنا کیسے۔ انسان میں چار چیزیں ہیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پانی آگ کا دشمن، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ پانی کو کھولا دیتی ہے، ہوا آگ کو پھیلا دیتی ہے، بجھا دیتی ہے، مٹی، پانی مٹی کو بہا لے جاتا ہے۔ تو سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ تو انسان میں تضاد ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر چار رخوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس جسم کو، مادی پیکر کو میں اپنی بھیجی ہوئی روح سے کنٹرول کروں، اور روح اور جسم کے درمیان نفس عدل کا کام کرے۔ روح میرے کنٹرول میں ہے، نفس میرے کنٹرول میں ہے، جسم کا اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں تمہارا اختیار خراب نہ ہو جائے، تم اپنی سوچ خود نہ پیدا کر لو اللہ کے مسئلے میں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں انبیاء تمہیں بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ورنہ تمہارے جسم میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر الٹی سیدھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو انبیاء تمہیں صحیح ڈائریکشن دیں گے، صحیح ہدایت دیں گے، صحیح بات بتائیں گے۔ وہ تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ جسم کی حفاظت کیسے ہوگی، جیسے روح کی حفاظت ہے، نفس کی روح کی اور نفس کی حفاظت ہے، اسی طرح جسم کی حفاظت بھی ہے۔ جسم کے لیے کیا کیا غذائیں ہونی چاہیے، روح کے لیے کیا کیا غذائیں ہونی چاہیے۔ روح اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے، اسی طرح جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ساتھ عدل کرنا پڑے گا۔ اگر عدل سے ہٹ جاؤ گے تو جسم ڈس بیلنس ہو جائے گا، بد پرہیزی کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، بیماری بڑھتی جائے گی، لا علاج ہو جائے گی، آخر میں مر جاؤ گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے کیا؟ یا تو منہ سے تو بولو، کبھی ایک تو واہ کر لو، غدیری پہ واہ کرو گے کیا؟ ارے بھائی جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو مزے کا ہے، یا سب سنا ہوا ہے، 25-30 بار سن چکے ہو جو بیان کر رہا ہوں۔
تو منہ سے تو بولو، کوئی اچھا جملہ اگر لگے تو منہ سے تو بول دو، سناٹے کی مجلس کا فائدہ کیا؟ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں آپ سونے لگتے ہیں تو وہ خوب جھنجھوڑتے ہیں آپ کو، ادھر سے یہ جھنجھوڑتے ہیں ادھر سے وہ۔ اکائی، کسی ادارے کی کامیابی اتحاد پر ہے۔ اتحاد پارا پارا ہو گیا، ادارہ ختم ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، انسان اختلاف نہ پیدا کریں، زمین پر شر نہ کریں، فساد نہ کریں، اس لیے توحید کا تصور دیا گیا، سب ایک پہ جمع ہو جاؤ۔ ہاں اسی طرح بولیے تو مطلب اچھا لگ رہا ہے نا۔ کیا اللہ میاں پہ بابا نہیں ہوتی کیا؟ صرف مولا علی پہ بابا ہوتی ہے؟ عجیب باتیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، ایسا لگ رہا ہے اللہ کو آپ مانتے ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لا الہ تو پہلے ہے نا، یہ ایک مرکز ہے، سب اس پہ جمع ہو جاؤ، چاروں طرف سے آگے ایک نبی بھیج رہے ہیں، اسی پر متفق ہو جاؤ۔ 10 نبی ایک وقت میں نہیں، ایک۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ آخری نبی بھیجیں، اس کے بعد نبوت نہیں ہے۔ اب تمہیں 1,00,000 برس گزر چکے ہیں، تمہیں سبق یاد ہو گیا کہ اللہ ایک ہے۔ صرف اللہ ایک سب سے زیادہ رٹایا گیا، 1,24,000 صرف یہ کہنے آئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات ہزاروں برس کہی گئی اور آخر میں کہا گیا اب بات ختم ہو گئی، اب کوئی نہیں آئے گا اللہ ایک کہنے کے لیے، بآخری ہے محمد۔ ہو گیا بس جو کچھ ہونا تھا، نبوت ختم ہو رہی ہے۔ متفق ہو جاؤ اس نبی پر، ایک نبی ایک کتاب لے کے آیا ہے، اس ایک کتاب پہ متفق ہو جاؤ۔ اب اللہ نے کہا ایک اللہ، ایک نبی، ایک کتاب۔ اب نبی یہ چاہتا ہے بحکم الہی کہ میرے بعد تم منتشر نہ ہو جانا، ایک پر متحد ہو جاؤ، اس کا نام علی ہے۔ غدیر اس لیے منعقد ہوئی کہ پہلے سے اعلان ہو رہا ہے اختلاف نہ کرنا، اور پہلے سے بات سمجھا دی گئی کہ اصل اللہ کی حکومت کا نام ولایت ہے۔ ہم نے اپنی حکومت کا نام ولایت رکھا ہے، اور پھر اعلان ہوا اللہ ولی ہے،
رسول ولی ہے اور ولی ولی ہے. ہزاروں برس سے توحید پر متحد کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ نبوتوں پر متحد کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ ولایت علی کو کائنات میں لانا تھا، تاکہ تمہیں اتحاد کی عادت پڑ جائے تو علی کی ولایت کے اعلان پہ اختلاف نہ کرنا. اگر تم سب علی پر جمع ہو گئے تو پھر یہ اعلان ہوا کہ ہم جہنم کو خلق نہ کرتے. اگر دنیا میں علی دشمنی نہ ہوتی، یعنی پہلے سے اللہ کو معلوم ہے کہ علی پر تم اختلاف کرو گے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اختلاف نہ کرو، تو اب جو اختلاف پیدا ہوگا علی کے بعد اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، تم خود ہو. اب اللہ حجت تمام کرنا چاہتا تھا، اس لیے غدیر کا واقعہ ہوا کہ ہم تمہیں بے ہدایت نہیں چھوڑنا چاہتے محمد کے بعد. اب اگر تم بے ہدایت ہو گئے تو ذمہ دار تم ہوگے اور جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی کہے بھئی یہ تو بڑی کڑی سزا دے دی اللہ نے، اور یہ اتنی دن سے یاد کرایا جا رہا ہے، ایک 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 ہر چیز ایک، اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک. تو جو علی کا معاملہ آ گیا تو ایک کیوں نہیں؟ یہ سبق کیسے بدل گیا؟ یہ اختلاف کیسے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے؟ تو اگر پیدا ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پیدا ہوگا، اللہ جانتا تھا ایسا ہوگا، اور علی پر متفق نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ ہم جہنم خلق کر دیں پہلے سے. اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ساری دنیا علی پر متفق ہو جائے گی تو جہنم نہ بناتا. اسی وقت وہ جانتا تھا کہ انسان ہم نے بنایا ہے، اس کے ذہن میں تضاد ہے، یہ علی پہ اختلاف کرے گا، اس لیے جہنم بنا دیا. اب انسان شکوہ کرے اور یہ اتنی بڑی سزا دے دی آپ نے علی کے نہ ماننے پر، تھوڑی سی تو گنجائش رکھ دیتے، تھوڑی سی گنجائش رکھ دیتے. تو پوری دنیا کے احکامات میں کبھی آپ غور کیجئے گا، جب حکم آتا ہے کسی حکومت کا، چھوٹا حکم ہو یا بڑا، اس میں گنجائش بھی رکھی جاتی ہے. فلاں تاریخ تک ایسا کر لیجئے. ارے اتنی جلدی کیسے کریں گے، جلدی پھر اعلان آیا 15 دن کے بعد ہم نے 1 ہفتہ بڑھا دیا. تو گنجائش قانون نافذ کرنے والا دقتوں کو دیکھ کر تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہے. اللہ تو کائنات کا مالک ہے، اعلان کر دیا اگر تم علی پہ متفق نہ ہوگے تو جہنم تو ہے، دوزخ تو ہم نے بنایا ہے، اب جانا ہے تو جاؤ. نہیں، آپ نے بڑی کڑی سزا دے دی علی کے نہ ماننے پر. ہم نے تو اللہ بھی مان لیا، رسول بھی مان لیا، قرآن بھی مان لیا، کعبہ بھی مان لیا، اور اس کے بعد علی کو اگر نہیں مانا تو جہنم میں جائیں گے. تو تھوڑی سی گنجائش دے دیتے. اللہ نے گنجائش رکھ دی. 5 دن بڑھا دیے، 10 دن بڑھا دیے، سمجھ گئے ہیں نا بات، گنجائش سمجھ گئے، قانون میں گنجائش سمجھ گئے. تو علی نے سلمان سے کہا،
سلمان نے کہا مولا کچھ راز کائنات بتائیے. کہا جاؤ رسول اللہ سے پوچھو. کہا تو پوچھو کیسے؟ کہا جا کے پوچھنا کہ معراج میں آپ کو اللہ نے 70,000 راز بتائے ہیں. 70,000 راز. اور جا کے کہنا یا رسول اللہ اس میں سے ایک ہمیں بتا دیجئے. سلمان پہنچ گئے. کہا یا رسول اللہ معراج میں اللہ نے آپ کو 70,000 راز بتائے تھے. تو رسول اللہ مسکرائے. کہا علی کے پاس سے آ رہے. علی کے پاس. کہا انہوں نے تو مجھے یہ بات بتائی ہے. کہا تو اچھا سلمان چونکہ علی نے بھیجا ہے تو 70,000 رازوں میں سے ایک راز ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں. سلمان اللہ نے شب معراج رازوں میں ایک راز ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی دنیا کے انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر رائی دیکھا ہے نا؟ رائی دیکھا ہے. رائی کاہے میں پڑتی ہے؟ کس چیز میں پڑتی ہے؟ کوفتے میں. رائی اس لیے پڑتی ہے کوفتہ ٹوٹے نہ. رائی اس کو جمع رکھتی ہے, ٹوٹنے نہیں دیتی. یہ ہے رائی میں طاقت. تو رسول اللہ نے کہا رائی کا دانہ کائنات میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے. رائی کے دانے کے برابر کسی کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو اللہ نے کہا اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا. صرف ایک پیغام ہے, اتحاد. ایک جگہ جمع ہو جاؤ. تو بس اللہ نے حکم دیا کہ اتحاد کا پیغام جیسے آپ نے توحید کا دیا تھا اور اپنی رسالت کا پیغام دیا تھا, آپ ولایت علی کا بھی پیغام دے دیجیے. ایک بار, دو بار, تین بار, بار بار. آخری حج جبریل آ رہے ہیں اور ہر بار رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں. اللہ سے کہہ دو وہ اللہ اور وہ نبی جن کی محبتوں کے چرچے آج تک ہیں, اس نے حکم دیا, انہوں نے عمل کیا, اور یہ ایک ایسا پیغام ہے, یہ کام کرو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں معذرت خواہ رکھ مجھے, میں نہیں کر سکتا. شان رسالت, شان توحید, اس سے بڑی شان رسالت کیا ہوگی؟ مجھے اس کام سے معذور رکھا جائے, میں معذرت خواہ ہوں. ماشاءاللہ کیا کہنا سرکار کی عظمت رسول اللہ ہے اس جملے میں. یہ کام ہم سے نہ لیا جائے. اور قافلہ چل دیا. اب وہ جگہ آ گئی جہاں مدینہ اور مکہ برابر کے فاصلے پر. گاؤں کا نام ہے جوہفہ, اور غدیر اس لیے کہتے ہیں غدیر خم, اونچے نیچے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ریت کے بل کھائے ہوئے, اور چھوٹے چھوٹے بیچ میں گڑھے جس میں برسات کا پانی جمع ہو جاتا ہے. پہاڑیاں خم, گڈھے خم, پہاڑیاں غدیر, دونوں لفظ ملا کر جگہ کا نام کر کے غدیر خم. لیکن گاؤں کا نام ہے جوہفہ.
فاصلہ مکے کا اور مدینے کا درمیان میں بس ایک بات، اب جو وحی آئی تو اونٹنی تھر تھرا کے بیٹھ گئے اور سرکار پہ وحی کے آثار ہوئے۔ اب جو وحی آئی وہ اب تک 23 برس میں ایسی وحی نہیں آئی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے، بلغ پہنچا دیجئے، اے رسول۔ ایسی وحی کبھی نہیں آئی تھی۔ لہجہ بدلا ہوا، توحید کا لہجہ بدلا ہوا، انداز وحی کے اترنے کا، اور جب بھی پکارا اللہ نے سرکار کو ہمیشہ پیار کے القاب، طٰہٰ اے میرے طاہر و اطہر، یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے سید و سردار، سین اے سین یعنی سردار سید، نون والقلم حامیم، شمس سراج منیر، اے میرے قمر، ایھا المدثر، ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے سبز چادر اوڑھنے والے، پیاری پیار پیاری پیار، اور اب پکار جا اے رسول۔ میں تو کہہ رہا ہوں بس کہہ دو، اور اگر نہ کہا تو جو کام کر چکے 23 برس رسالت کا سب واپس لے۔ بیٹھے ہیں ولایت علی کے مخالفین، کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے نبوت کو ایسے پکارا گیا تو تم کس حیثیت میں ہو؟ اللہ کے کسی پیغام میں رسول یہ کہے میں معذرت خواہ ہوں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا، میں گارنٹی چاہتا ہوں، جو خطرہ ہے مجھ کو پہلے اس کا یقین دلا، تو یقین دلایا گیا کافر تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا یہ چاہتے تھے پیغمبر پہلے یہ تو بتا دے کفار کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انتظام ہو گیا، اب آپ اعلان کیجئے، لاکھوں کے مجمع میں چلا کے جو چاہے کہیے علی کے بارے میں، ایک اگر سوئی گر جائے تو ایسا عذاب لائیں گے کہ ابھی جہنم بنا دیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا خطرات کہاں نہیں تھے؟ وہ
بہت توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظ قیمتی ہوتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے غدیر پڑھنا، صرف قصہ نہیں سنانا ہے۔ میں آپ کے ذہن میں اس طرح بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ بحث کی گنجائش نہ رہے۔ خطرہ شب ہجرت تھا، جہاں 40 پہلوان تھے، قتل محمد کا سامان تھا، وہاں بھی علی ہی تھے۔ علی ہی کے ذریعے تحفظ رسالت ہوا۔ بدر میں خطرہ تھا، میدان جنگ دشمن آیا ہوا ہے، خطرہ تو تھا۔ نظر آتا ہے تاریخ میں کہ ہاں خطرہ تھا، کافر گھیرے ہوئے تھے۔ احد میں خطرہ تھا اور خطرہ سامنے آیا اور حمزہ مارے گئے، خطرہ تو تھا، جنگ تو ہار گئے مسلمان، کہہ دیا قرآن۔ خندق میں خطرہ تھا، چاروں طرف سے احزاب نے گھیرا تھا، عمر ابن عبد خود آیا ہوا تھا مارنے کے لیے، خطرہ تھا۔ خیبر میں خطرہ تھا، یہودی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے مسلمانوں کو، خطرہ تھا۔ حنین میں خطرہ تھا، جس میں 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا بھاگ گیا تھا، خطرہ نہ ہوتا تو بھاگتے کیوں؟ خطرہ تھا۔ اب تو خطرہ ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کی زندگی کا آخری سال 11 ہجری ہے۔ اب پورے عرب میں ایک بھی کافر نہیں ہے، چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 2.5 لاکھ کا لشکر مکے سے نکلا ہے، جو کہتا ہوا آیا تھا، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ چاروں طرف تو اللہ کی آوازیں گونج رہی تھی، اور اللہ کہتا ہے کافروں سے آپ کو خطرہ ہے۔ بھائی نہیں سمجھے آپ، پھر سے سمجھیے۔ ہجرت میں کافر نظر آ رہے تھے تلوار لیے ہوئے، بدر میں کافر نظر آ رہے تھے، احد میں نظر آ رہے تھے، خیبر میں نظر آ رہے تھے، خندق میں نظر آ رہے تھے، حنین میں نظر۔ 11 ہجری میں ڈھونڈے سے ایک بھی نہیں مل رہا۔ یہ کس قسم کے کافر ہیں؟ تو کافر اس کو نہیں کہتے جو اللہ کو نہ مانے۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو علی کو نہ مانے۔ کراکا، پارسی آتش پرست، بمبئی کا سب سے بڑا صحافی، الیکسٹڈ ویکلی کا ایڈیٹر، نہیں کہتا لا الہ الا اللہ، نہیں کہا اس نے لا الہ الا اللہ، کینسر ہو گیا۔ پڑوسن جو پارسی تھی، بوڑھی عورت، چائے پینے وہاں جاتا تھا،
باتیں کرتا تھا. بوڑھی عورت نے کہا بھی کرا کر کیا بیماری ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کا جواب دے. کہا اب میں تمہیں بتاتی ہوں اگر تمہیں ٹھیک ہونا ہے تو. وہ بھی پارسی ہے مگر پہنچی ہوئی بڑھیا تھی. بڑھیا وہی بڑھیا ہے جو علی کی معرفت رکھے. کہا تم نجف چلے جاؤ وہاں سے ٹھیک ہو کے آ جاؤ گے. کرا کرنے کا نجف میں کیا ہے؟ کہا وہاں مولا علی ہوتے ہیں. کہا اچھا جاتے ہیں. چلا گیا, پاسپورٹ بنایا, ویزا لگوایا, عراق کا چلا گیا. اب وہاں تک پہنچ گیا جو سرحد نجف ہے. پولیس نے پاسپورٹ دیکھا کہ آپ نجف میں جا ہی نہیں سکتے, آپ تو پارسی ہو. ٹھہریے, جو اجازت آئے گی گورنر کی تو ہم اندر جانے دیں گے. اب ایک تو کینسر, ویکنس, گرمی, پسینہ. کہتا پسینے میں نہایا ہوا بس لگتا تھا گر جاؤں گا بے ہوش ہو کے. اور مجمع ہے کہ نجف کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور اس مجمع میں میں ریلے کی طرح پس رہا ہوں اور اجازت ملی نہیں. اتنی دیر میں کسی نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آواز آئی کراکا میرے ہاتھوں کے ساتھ آؤ. کہ اس ہاتھ کے سہارے میں بڑھتا گیا. آواز آئی تو کہاں ہے؟ آنکھ کھول, تو میرے پاس ہے, میں علی ہوں, تجھے لینے آیا ہوں. میں تجھے لینے آیا ہوں اور تو ٹھیک ہو گیا. وہ ٹھیک ہو گیا. آ کے اس نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے اور پھر علی آ گئے. ہزاروں بار چھپی کتاب, انگلش میں, اس میں, ہر زبان میں, اردو, فارسی, عربی سب میں مشہور ہے اس کی کتاب. اور علی آ گئے. تو کوئی جا کے پوچھ لیتا کراکا سے کلمہ بھی پڑھا؟ کلمہ بھی پڑھا. اب جو لوگ اس پہ کہتے ہیں سب فلانے آدمی امام حسین کو چاہتا ہے, فلاں حضرت علی کو چاہتا ہے, مسلمان تو نہیں ہے. کچھ شیعہ بھی یہ سب باتیں کرتے ہیں. اہل سنت بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. کلمہ تو پڑھا نہیں, کلمہ تو پڑھا نہیں. کلمہ آپ کے لیے ہے, کلمہ آپ کے لیے, کلمہ سب کے لیے نہیں ہے. کلمے کا مقصد کیا تھا بتا چکا. یاد کرایا گیا تھا اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, تاکہ جب کہا جائے علی ایک ہے تو دوسرے علی سقیفہ میں نہ بلاتے بیٹا, اور ولی نہ بنانا اور خلیفہ نہ بنانا. بنا لیا تو بھگتو. بھائی توجہ نہیں ہے آپ کی, جملہ لے لو. ارے جب آپ نے علی کی جگہ دوسرے بنا لیے تو دنیا اگر اللہ کی جگہ اپنے اللہ بنا رہی ہے تو کیا؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ تم سے اچھا تو انگریز تھا. وہ تو اپنی حکومت کو کہتا تھا ولایت. آج سے 50-100 برس پہلے جب لندن لوگ پڑھنے جاتے تھے میرا بیٹا ولایت گیا ہوا ہے. انگریز کے سمجھ میں ولایت آ گئی, مسلمانوں کے سمجھ میں ولایت. ولایت کے معنی سلطنت ہے, سلطنت ہے. اب یہ ضرور پوچھ لیجئے کہ اتنا اصرار غدیر خم میں علی کو مولا بنانے پہ کیوں تھا؟ تو
تو چونکہ آپ دیر میں آئے اس لیے پچھلا سبق آپ کو یاد ہی نہ رہا، نہ آپ نے پڑھا نہ آپ کو یاد ہے۔ بہت سے لوگ پرائیویٹ پڑھتے میٹرک کا امتحان دے دیتے ہیں بورڈ سے، لیکن جو پہلی KG کلاس سے پڑھتے ہیں، پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، اور پھر جب میٹرک کا امتحان دیتے ہیں کچھ اور ہی تیاری ہوتی، تو صرف رٹ کر 10ویں کلاس کے پیپر یاد کر لیے، پیپر دے آئے، اور نہ بھی یاد ہوا تو پھرے تو رکھ ہی دیے۔ پاس ہو گئے تو پاس کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے سبق شروع سے پڑھا تھا آپ کو وہ لوگ بھی نہ یاد رہے، نہ پچھلا سبق یاد رہا۔ کتنے تھے تو دعوت ذوالعشیرہ میں تھے جنہوں نے لا الہ کہا تھا مکے اور مدینے میں، وہ قسم کھا کر بتائیں پہلی نماز کب ہوئی تھی؟ بتاؤ نا، پہلی نماز کب ہوئی تھی؟ ہر ایک اپنے ادارے کی ابتدا یاد رکھتا ہے۔ حیدرآباد کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ، فلاں انجمن کب بنی؟ فلانے سن میں بنی۔ کون کون ممبران تھے؟ یہ لوگ تھے۔ یہ یونیورسٹی کا شعبہ کب بنا؟ یہ بورڈ پہ لکھا ہے کون کون پہلے تھے۔ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ یہ فلاں عمارت کب بنی تھی؟ مجلس ہو رہی ہے، مجمع ہے، کون ہے یہاں کا متولی اور کتنے رہ چکے، کون ہے انتظامیہ؟ بھئی کس نے بنوایا؟ ارے بھائی آپ کو پتہ نہیں، میر عثمان علی خان نے بنوایا، ان کی ماں کا نام زہرا تھا، تو دوہرا فائدہ اٹھایا۔ حسین کی ماں اور اپنی ماں، ایصال ثواب اپنی ماں کے لیے اور خوشنودی زہرا حسین کی ماں کے لیے۔ تو جب تاریخ لکھی جائے گی تو بانی کون کون تھے لکھا جاتا ہے نا، یہی تاریخ کہلاتی ہے۔ آپ نے تاریخ کہاں سے شروع کر دی؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے نماز کی تاریخ؟ پہلی نماز کب ہوئی؟ نماز تو پتہ نہیں کب سے۔ پہلی کا مطلب کیا ہے؟ پہلی کا مطلب یہ ہے جو ظاہر میں میدان میں پڑھی گئی، سب نے دیکھا، وہی تو پہلی کہلائے گی۔ اور اگر گھر میں ہو رہی، ہمیں کیا پتہ کہاں ہو رہی؟ حضرت علی نے کہا اسلام آنے سے 7 برس پہلے سے میں گھر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ بھائی اسلام آیا تو علی 10 برس کے تھے، 7 برس پہلے 3 سال کے تھے، 3 سال سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمیں کیا پتا 3 سال وہ جو گزرے ہیں، 1، 2 اور 3 برس، اس میں بھی پڑھا ہوگا۔ وہ اس لیے نہ بتایا کہ لوگوں کو یقین ہی نہ آتا کہ بچہ جھولے میں نماز کیسے پڑھتا ہے۔ 3 سال کا بچہ تو پیروں سے چلتا ہے، تو ہمارا بھی 3 سال کا بچہ نماز یاد کرا دی جاتی ہے، کلمہ یاد کرا دیا جاتا ہے۔ تو جو نیچرل ہو وہاں سے علی نے کہا، تو ہمیں کیا پتا مولا نے گھر میں نماز پڑھی؟ ہم تو بات کر رہے ہیں رسول اللہ کی پہلی نماز جماعت کب نظر آئی۔ تو شبلی نے تاریخ اسلام میں جب دیکھا تو لکھا، مورخین نے بتایا، انہوں نے کہا بھئی پہلی نماز تو یہ نظر آئی، سورج ڈھل رہا تھا اور کعبے کی طرف ہم نے دیکھا دوش پہ ردا ڈالے رسول اللہ آئے، محمد آئے اور کھڑے ہو گئے، پیچھے خدیجہ آئیں، وہ کھڑی ہو گئے، پھر علی آئے، وہ کھڑے ہو، اور رسول اللہ نے نیت کی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں لوگ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو نماز تو بعد میں نام رکھا گیا، یہ تو مسلمانوں نے نام رکھا۔ سناٹا ہو گیا۔ بھئی قرآن میں لفظ نماز تھوڑی ہے، الصلاۃ، نماز قائم کرو۔
ترجمہ ہے نا یہ، صلاۃ کا ترجمہ نماز. نیچے یہ نہیں لکھا صلاۃ قائم کرو، اردو میں معنی نیچے لکھے ہیں صلاۃ کے نماز قائم کرو. تو کیا ترجمہ بھی اللہ نے اتارا تھا؟ ارے ہنسو تو، مطلب اس کا بھی کیا جواب کا انتظار کر رہے ہو؟ بھائی یہ لفظ تو فارسی کا ہے نا، فارسی کا لفظ تو نہیں اترا ہے نا آیت میں، قرآن تو عربی میں اترا ہے. تو کہاں سے آ گیا لفظ نماز؟ کہاں سے آ گیا؟ نماز ہو رہی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، عید کی نماز ہو رہی ہے، بقرعید کی نماز ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا صلاۃ قائم کرو. روزہ یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے. ارے بھائی صوم و صلاۃ لکھا ہوا ہے، شیعہ سنیوں نے لکھا ہے، قرآن میں ہے صلاۃ صوم، دونوں میں سواد ہے. سواد، صلاۃ صوم، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے. کہاں سے لیا ہے؟ ان کا بھائی پارسی لوگ جو تھے وہ آگ کے سامنے بیٹھتے تھے، آگ جل رہی ہے، بیٹھ گئے رو رہے ہیں، اس کو کہتے تھے نماز. رونا اور آگ کے سامنے بیٹھنا، اس کا نام ہے نماز. نم آز، نم مانے آنسو، آس مانی آگ. نم آس، آنسو اور آگ. یہ جو آپ پڑھ رہے ہو جمعے کو، اس میں آنسو کہاں ہیں اور آگ کہاں ہے؟ سب کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ یقین نہیں آ رہا ہے؟ نہیں ہے قرآن میں نماز اور روزے کا لفظ. اور جو قرآن میں لفظ نہ ہو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا جائے وہ بدعت ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر اول نماز کا نام بدل دیا اور دوسرے روزہ ہے، دونوں اول اور دوم کو بدل دیا. جب ایک بدلا تو سب بدلتا ہی چلا جائے گا، سبھی بدلے گا. بھائی ان سے پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہو پارسیوں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے ہوا اور ہوس کی آگ دل میں جو ہے اس آگ کو بجھاتے ہیں اپنے آنسوؤں سے، اس لیے ہم نے اس کا نام نماز رکھا ہے. ایران میں یہ نام تھا، یہ فارسی کا لفظ ہے، پارسیوں کا لفظ ہے. صلاۃ کا ترجمہ کیا نماز. یہ کون سا ایرانی آ گیا تھا مدینے میں اور مکے میں جس نے مسلمانوں کی عادت خراب کر دی اور پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تم نے ہمارے نماز روزہ ہی خراب کر دیا؟ نماز کا بھی معنی بدل دیا، روزے کی بھی معنی بدل دیا، لفظ ہی بدل دیا. آج تک کوئی پوچھتا ہے آپس میں تبصرہ کرتا ہے یہ کیوں بدل گیا؟ اور سب استعمال کر رہے ہیں. اب جملہ یاد رکھنا، بحث کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جس غلطی پر سارے مسلمان متفق ہو جائیں اس کو غلطی نہیں کہتے. بہت ہلکی بات ہے، جملہ بہت عظیم ہے. شیعہ سنی جب سب چیز کو قبول کر لیتے ہیں، متفق ہو جاتے، ہو گئی غلطی اب یہی چلاؤ. چونکہ غدیر میں علی کی ولایت کا انکار کیا تھا، سب ولایت علی کے خلاف متفق ہو گئے، تو اب کوئی نہیں کہتا علی پہلے خلیفہ ہے. غلطی پر اتفاق کر لیا جاتا ہے. ایک غلطی نہیں ہوئی ہے مسلمانوں سے، اور جتنی غلطیاں کرتے گئے سب پہ متفق ہوتے گئے، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے. اللہ عادل نہیں ہے، سب متفق ہو گئے. رسول علم غیب نہیں جانتا، متفق ہو گئے.
شادی کے وقت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ تھی، متفق ہو گئے۔ سب جھوٹ ہے، عادل ہے، نبی علم غیب رکھتا ہے۔ خدیجہ کی شادی جب ہوئی تو وہ کنواری تھی، عمر ان کی 25 برس تھی۔ متفق ہو گئے، متفق ہو گئے۔ سناٹا کیوں ہے؟ اپنے کو بھی شامل کر رہے ہو کیا؟ ہٹاؤ نا اپنے کو، مجلس اسی لیے ہوتی ہے، مجلس اسی لیے ہوتی ہے، یہ ہے نازک منزل۔ اب میں اگر ہوتا غدیر میں وہاں بحیثیت رپورٹر رسول اللہ سے پوچھتا، یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے، یہ جو ابھی آپ نے اعلان کیا ہے اور اللہ نے کرایا ہے، یہ سارے مسلمان یہ مان لیں گے؟ تو رسول اللہ کہتے نہیں مانیں گے۔ تو پھر میں سوال کرتا، فائدہ اس اعلان کا؟ اتنی محنت اور اللہ کہہ رہا کہہ دیجئے ہم نے انتظام کر لیا، گڑبڑ نہیں ہوگی، آپ اعلان کر دیجئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ نازک منزلیں کئی طریقے سے سمجھائی جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بابا آپ کر ہی دو، سمجھ میں آئے تو کر دینا۔ قرآن پڑھ لیجئے، سینکڑوں کام اللہ نے انبیاء سے کہہ کرو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، عمل نہیں ہوا۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ مثال دوں تبھی سمجھو گے؟ اچھا تو پھر تقریر لمبی ہو جائے گی، پھر تو صبح ہو جائے گی۔ یوں ہی فرمائش ہے 4 گھنٹے پڑ گیا ہے، میں 15 منٹ تو آپ برداشت نہیں کر رہے ہو۔ 10 15 منٹ کے بعد تو واہ ہو رہی ہے اور خوشی ہو رہی ہے، حالانکہ ہر جملہ قیمتی ہے۔ ٹھہریں، یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ بولتے رہیے گا، نعرے والوں کو وہ دبائیے گا، یہ مجلس لمبی کر دیتے ہیں، موقع نہیں ملتا۔ ارے بڑی باتیں ہیں، میں کیا کیا بتاؤں، پس پردہ بہت سی باتیں، بڑی مشکل ہے تقریر کرنا۔ ان کا بھئی وقت تو پورا لیا جائے گا، جتنے بھی نعرے لگیں تو لمبی تقریر کرنی ہے۔ ابھی کیسے لمبی تقریر کریں؟ غدیر کا واقعہ تو چھوٹا سا ہے، 10 منٹ میں ابھی ختم ہو جائے گا جب میں پڑھوں گا تو، 10 منٹ کا واقعہ ہے۔ اور ابھی کتنا ٹائم ہو گیا؟ بیٹھے ہوئے ممبر پہ کتنی دیر ہو گئی مجھے بتاؤ نا جلدی سے؟ 40 منٹ ہو چکے، 40 گواہ، 40 دن، کیا کیا 40 ہے؟ 40 منٹ ہو گئے۔ اوہو، آپ کیا سمجھ رہے تھے 5 منٹ ہوئے ہیں؟ ارے بھائی ابھی تو تقریر شروع ہی نہیں ہوئی۔ ابھی نہیں شروع۔ بھائی سب کے ذہن جاگ رہے ہیں، دلیلیں دوں؟ اللہ نے 3 دن ابراہیم کو خواب دکھایا، بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ کا حکم ہے اسماعیل کو ذبح کرو، میری راہ میں ذبح کر دو۔ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب 3 دن کے بعد لے کے مینا پہ گئے کہ ذبح کر دے، اللہ نے کہا ہم نے تو ارادہ بدل دیا، بکرا آ گیا یا دمبا آ گیا، جو بھی آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا حکم دیتا ہے، کام نہیں ہوتا۔ غدیر میں حکم دیا علی کو خلیفہ مانو، نفاذ نہیں ہوا، صرف حکم تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا، صرف اعلان، نفاذ نہیں۔
سمجھاتے سمجھاتے رات گزر جائے گی، اعلان اور ہے، نفاذ اور ہے۔ کاش کہ جلدی جلدی آپ سمجھتے جائیں بات۔ رسول اللہ سے کہا اعلان کرو اسلام کا، آگے آخری نبی اور اب دین چلے گا۔ اعلان نفاذ کرو، جو نہ مانے قتال کرو۔ 23 برس نفاذ، حکم اور نفاذ، اور منوا لیا۔ اس کو کہتے ہیں اعلان کے ساتھ منوا لینا۔ غدیر ولایت علی کا صرف اعلان، نفاذ کی ذمہ داری نہیں۔ نفاذ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اللہ کی، نہ رسول کی ذمہ داری، نہ علی کی ذمہ داری۔ ابھی بھی نہیں سمجھے سب لوگ، پھر سے سمجھئے۔ جیسے ہی رسول نے اعلان کیا دین آخری آ گیا، ماننا ہے، یہ حکم ہے، اب نفاذ ہو جائے۔ نفاذ ہوگا، پتھر آئیں گے، دشمنی ہوگی، رسول کے اوپر کوڑا پھینکا جائے گا۔ رسول کہتے بھائی میں گھبرا گیا، اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، نہیں کام کرنا ہے، علی تمہارے ساتھ ہے، علی تم دفاع کرو۔ اب مدینے آ گئے، اب اگر پریشان کریں تلوار کھینچو، مارو مارو، بدر میں مارو، احد میں مارو، خندق میں مارو، خیبر میں مارو، یہ ہے نفاذ۔ اب میں نقشہ بدل دوں غدیر کا، جیسا ہی گھبرا نہ جانا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسا ہی علی نے اعلان کیا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، رسول نے مجھے منایا ہے، 2.5 لاکھ لوگ کھڑے تھے، سب نے کہا مان لیا مان لیا مان لیا مان لیا، ہاں مان لیا۔ مدینے آئے، علی نے کہا میں خلیفہ ہوں، رسول نے کہا اب اذان میں بھی علی کا نام ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ وہ ہیں۔ رسول نے کہا اب تشہد میں بھی نام ہوگا، تشہد کے معنی شہادت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہو عین واجب ہو جاتا ہے فوراً علی ولی اللہ۔ چند لوگوں نے مخالفت کی، ایک بار علی نے ذوالفقار نکالی اور رسول نے کہا جو ولایت علی کی مخالفت کرے سب کے سر اڑاتے جاؤ، سب کے سر اڑا دیے گئے اور علی تخت پہ بیٹھ گئے اور سر پہ تاج لگا لیا اور سارے مسلمانوں نے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم نے آپ کو پہلا خلیفہ مان لیا۔ سارا عرب پکارنے لگا علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے نفاذ۔ یہ نفاذ ہوا ہے چونکہ غدیر کے بعد یہ حکم تھا صرف اعلان کیجئے، تلوار نہیں چلانا، زبردستی نہیں منوانا۔ اس لیے رسول آئے اور علی سے کہا گھر میں بیٹھ جاؤ، اب دیکھیں گے ہوتا کیا ہے۔ یہ مشکل تھا کہ بازور تلوار علی ولی اللہ پورے عرب میں منوا لیا جائے، مشکل تھا۔
آسان تھا، وہی علی تھا جس نے لا الہ اپنی تلوار سے منوایا تھا، جس نے محمد رسول اللہ اپنی ذوالفقار سے منوایا تھا۔ علی کی تلوار میں اتنا پانی تھا کہ اگر چاہتے تو عربوں سے علی الولی اللہ کہلوا لیتے، لیکن تاریخ لکھتی کہ رسول اللہ نے زبردستی اپنے رشتہ دار کو امت پہ مسلط کر کے تلوار کے زور سے منوایا، اس لیے اعلان کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اب تو نہیں کہو گے رشتہ داری کا مسئلہ تھا بھائی، سمجھو اب تم مجبوری درجے لکھو گے خلیفہ تو باہر کا بنا، رشتہ داری تو تھی ہی نہیں۔ باہر کے لوگوں نے سلطنت کی لکھا تو الزام سے تو بچ گئے اہل بیت کہ ہوس میں سلطنت چھین کے نہیں لی۔ نہیں، کچھ کے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نیا موضوع بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا۔ بھئی مسئلہ ہے خلافت کا۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم اس زمین کے تم خلیفہ ہو۔ آدم آئے زمین پہ، میں خلیفہ ہوں اس زمین کا، تلوار نکالی اور مار پیٹ شروع۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ آدم آگے بڑھتے جا رہے، فتح کرتے جا رہے۔ حیرت سے دیکھ رہے ایسا کیا آدم نے؟ خلیفہ وہ ہے جو تلوار ہی نہ نکالے۔ نہیں سمجھے؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہے، پھر بھی نہیں سمجھے؟ یعنی آدم کو زمین ایک ٹکڑا نہ ملے مگر زمین کے مالک آدم ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ تم ہی ہو، چاہے نمرود بن جائے، فرعون بن جائے، شداد بن جائے، خلیفہ تم ہی ہو، بنتے رہے، خلیفہ علی ہی رہے۔ کتنے بنے؟ پڑھ لیجئے ہسٹری، کتنے بنے اور کہاں تک چلے گئے؟ ترکی تک چلے گئے، لیکن لفظ تو ایک ہی پکارا، خلیفۃ بلا فصل۔ اور یہاں مسلسل خلیفہ آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، علی خلیفہ، پھر حسن خلیفہ، پھر حسین خلیفہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ کھڑے ہوئے، مجلس ختم ہوئی، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن۔ جب مسلمانوں کے پاس آج کوئی خلیفہ نہیں ہے سوائے ابو بکر بغدادی، ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں امام مہدی اس عصر کے خلیفہ ہیں، تو کیا امام مہدی زمین فتح کرے ذوالفقار نکال کے؟ ارے وہ مالک ہیں، مالک ہیں۔ پر یہی ہے مسئلہ اسلام کہ اعلان کر دیجئے اور سب کی عقلوں پہ چھوڑ دیجئے، سب کے ایمان پہ چھوڑ دیجئے۔ جو ایماندار ہوگا وہ کل ایمان کی طرف آ جائے گا۔ آزمایا گیا مسلمانوں کو، اب سمجھ گئے سب کچھ، اور سرکار پہ وحی آ گئی۔ جب وحی آ گئی تو ایک بار حکم دیا سارے کجاوے اونٹ پر سے اتار کر اونٹوں کو ریسٹ دے دیا جائے، ان کے لیے کھانا پانی ڈال دیا جائے، بھوکے ہیں، گرمی زیادہ ہے، پیاسے ہیں، پانی پلایا جانے لگا، جانوروں کو کھانا دیا، مگر 2.5 لاکھ کا کھانا کہاں سے آتا؟ غدیر میں دعوت نہیں ہوئی، جملہ کہہ چکا، دعوت
العشیرہ میں 3 دن کھانا ہوا، اس لیے 23 برس اسلام چل گیا۔ کھانا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یاد رہتا ہے، غدیر میں کھانا نہیں ہوا۔ جس کا جہاں دل چاہے بیٹھ جائے، لیکن وہ جگہ، وہ جو کھجور کے درخت لگے ہیں، جاؤ سلمان فارسی اور ابو ذر، مقداد و عمار، وہاں کانٹے صاف کرو، وہاں سے ببول کے کانٹے اکھاڑ کر پھینک کر زمین کو صاف کر کے چھڑکاؤ کر دو۔ وہاں کوئی نہ بیٹھے، وہاں ایک بارگاہ سجائی جائے گی۔ کانٹے ہٹانے کے لیے سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار کو بھیجا، تاکہ جب تک یہ زندہ رہیں علی کی راہ کے کانٹے یہی ہٹاتے رہیں۔ جاؤ وہ جگہ صاف کرو۔ مجھ پہ وحی آئی ہے، کچھ اعلان کرنا ہے، لیکن اعلان سے پہلے مسلمانوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایک ممبر لاؤ۔ سارے اصحاب گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے، شورا کمیٹی بنی، مشورہ ہونے لگا ممبر کہاں سے لائیں، صحرا میں کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سب واپس آئے، کہا یا رسول اللہ ممبر ناممکن ہے، قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، مکہ دور ہے، کعبے سے ممبر لاتے اگر قریب ہوتے، مدینہ دور ہے ورنہ مسجد نبوی کا ممبر اٹھا لاتے، ممبر لانا مشکل ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں لا سکتے تو نیا بناؤ۔ پھر شورا کمیٹی بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد واپس ہے، سرکار یہ بھی مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آری نہیں ہے، لکڑی کے تختے کیسے بنائیں، کیلے نہیں ہیں، ہتھوڑی نہیں ہے، ٹھکائی کیسے ہو؟ رسول اللہ نے کہا اچھا، تو پھر اب یاد رکھنا، نہ تم ممبر لا سکتے ہو، نہ تم ممبر بنا سکتے ہو۔ 2.5 لاکھ آدمی نہ ممبر لا سکتے ہیں نہ ممبر بنا سکتے، تو کہا یاد رکھنا پھر صاحب ممبر بھی تم نہ بنانا۔ اب میں بتاتا ہوں ممبر کیسے بنے گا۔ یہ سارے کجاوے جو اونٹ کے ہیں، میں ترتیب بتاتا ہوں۔ ایک کہرا رکھو، پھر دوہرا، پھر تہرا، پھر چوہرا، اور اس طرح سیڑھیاں بنتی جائیں گی۔ کجاووں کا ممبر بنوایا، انوکھا ممبر بنا۔ کیسا ممبر بنا؟ کبھی ایسا بنا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب اعلان ہو گیا جلدی جلدی کجاوے اونٹ پہ رکھے، ممبر غائب۔ بنوایا اور امت سے توڑوایا، امت سے ممبر بنوایا اور امت سے توڑوایا۔ کہ وہ ممبر جس پہ ولایت علی کا اعلان ہوا ہے بنوا کے توڑوا دیا، اب دوسرا بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک بار بنا ہے ممبر، بس ہم بیٹھے ہیں یا اس پر علی آئے ہیں۔ تو 3 چیزیں ایسی تھیں کہ اگر کھانا نہیں بھی تھا تو 3 چیزیں ایسی بڑھا دی تھیں کہ وہ یادگار رہ گئی، تاکہ واقعہ یاد رہ جائے۔ کیا ہیں 3 چیزیں؟ وہ سن لیجئے 3 چیزیں۔ آفتاب کی حدت، گرمی کی شدت اور ممبر کی جدت۔
تین ہی چیزیں تو یاد کرانی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کو تین ہی یاد رہتے ہیں۔ انوکھا ممبر، آ گئے ممبر پہ رسول اللہ اور علی کو ساتھ لائے۔ ایک بلندی پہ دو بھائی نظر آئے، بلندی پہ دونوں نظر آئے۔ ظاہر ہے کہ جس نے اعلان کروایا تھا، عرش پر اعلان ہوا تھا، دیکھو کیسی محفل ولایت کی سجی ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، پورا نقشہ بنا ہوا موجود، کون کس طرف تھا، کون کیا باتیں کر رہا تھا، چپکے چپکے، اس لیے کہ سناٹا تھا۔ آواز ایسی آواز کہ سب نے سنی، اس میں کیا پریشانی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، کعبہ بن کے تیار ہو گیا، آدم نہ آدم ذات، ایک اسماعیل اور ایک ہاجرہ اور ایک ابراہیم، باپ بیٹے نے مل کے بنایا، وہاں آبادی کا، شہر کا۔ اللہ نے حکم دیا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پکارو، ایو ناس آؤ حج کے لیے، آؤ خانہ خدا میں حج کے لیے۔ ابراہیم نے کہا پروردگار کس سے کہوں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کہ تم پکارو تو۔ ابراہیم کھڑے ہوئے اور پکارا، اے انسانوں حج کے لیے آؤ۔ چاروں طرف سے لاکھوں آوازیں، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم کہنے لگے یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ ارے کہا اللہ نے، یہ ماؤں کے صلبوں میں، ماؤں کے رحموں میں، باپ کے صلبوں میں جو بچے ہیں وہ پکار رہے ہیں۔ ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی، اللہم لبیک۔ تو آواز صلبوں میں چلی جاتی ہے۔ جب ابراہیم کی آواز صلبوں میں چلی گئی تو رسول کا خطبہ صلبوں میں سنا گیا۔ جن بچوں کے کان بہرے ہو گئے وہ ولایت علی کی مخالفت، آواز جس نے سنی ہے وہ علی سے محبت کر رہا ہے۔ یہ یا علی جواب ہے خطبہ غدیر کا۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آواز سنی تھی، اس لیے ہم یہاں بیٹھے علی کے فضائل سن رہے ہیں۔ جو بہرے ہو گئے وہ کیوں سنے؟ ان سے زبردستی کیا ہے؟ کان بند ہیں، وہ جب رسول اللہ کی نہیں سن رہے تھے ہماری کیا سنیں گے؟ اللہ سب کے کانوں کو کھلا رکھے اور سامعہ سب کا تیز رہے ولایت علی والوں کا، کہ خوب سنتے ہیں اور سنتے ہیں اور یہاں رکھتے ہیں، یہ نہیں کرتے ادھر سے سن کے ادھر سے نکلتے۔ یہی ہے ولایت علی کی کہ سب محفوظ رہے، حافظے کی فائل میں رہے۔ آواز کو اللہ نے محفوظ کر دیا، فضا میں ابھی رسول کی آواز خطبے کی موجود، اس لیے کہ اوروں کو بھی سننا ہے۔ ایک دن وہ آواز گونج اٹھے گی، واپس آئے گی آواز، اس لیے کہ جن جن نے اعتراض کیا ہے فضائل علی نہیں اتنے زیادہ پڑھنے چاہیے، پھر وہ خطبہ غدیر سنیں گے کہ سب سے زیادہ دنیا میں فضائل علی رسول اللہ نے غدیر خم کے خطبے میں پڑھے تھے۔ توحید، احکامات، رسالت سمجھا کر پھر علی کے فضائل شروع کیے، اور شروع یہاں سے کیے، یا علی سورہ الحم تمہاری شان میں اترا ہے، یا علی سورہ والعصر تمہاری شان میں اترا ہے، اور پھر فرمانا شروع کیا تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ پھر فرمایا یا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، پھر فرمایا میں شہر علم ہوں علی تم دروازہ ہو۔ مسلسل
حدیثیں پڑھی اور پھر فرمایا تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ہے، ایک عطرت ہے، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یا علی تمہارے فضائل نہیں کم کرے گا لیکن وہ ہوگا جو مقصر ہوگا، تمہارے فضائل قصر کرے گا اس کو مقصر کہا جائے گا۔ آج جب یہ لفظ لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ یہ غدیر خم کے خطبے میں سب سے پہلے مقصر کا لفظ رسول اللہ نے استعمال کیا، اور یہ علی کے فضائل گھٹانے والوں کا نام رکھا ہے رسول اللہ نے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہاں ہمیں علم ہے اے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ہمارا آخری سال ہے اور اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ تم سب علی کی ذات پر متفق ہو جاؤ، یہی تمہارا خلیفہ ہے، یہی تمہارا ولی ہے، یہی تمہارا مولا ہے، یہی تمہارا بادشاہ ہے۔ علی سے سرتابی نہ کرنا اور کبھی اس کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا، اور جو کچھ علی کہیں اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی۔ اور دیکھو کبھی یہ کوشش نہ کرنا کہ علی کے خلاف چلنے کی کوشش کرنا، اور یہ بھی سن لو جو بھی علی کو آج کے بعد ولی نہیں مانے گا اور خلیفہ نہیں مانے گا وہ کان کھول کے سن لے کہ وہ پھر نہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا، نہ رسول کا کچھ بگاڑے گا، نہ علی کا بگاڑے گا، ہم لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا کارواں جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اور پھر کہا کہ سنو ایھا الناس، سنو، جبریل نے ہمیں آ کے بتایا ہے کہ پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ علی کو ان کے منصب پہ نہ رہنے دیا جائے، ہمارے اللہ نے ہم کو یہ بات بتا دی ہے، اور یہ بات بہت پہلے سے طے تھی، لیکن اس دفعہ کے حج میں وہ کمیٹی جس نے یہ طے کیا تھا مشورے سے ان تمام باتوں کو جو زبانی تھیں سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کیوں نہ اس کو تحریر کر لیا جائے، اور جو کتاب بنائی گئی جس میں یہ لکھا گیا کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح اسلام چلانا ہے، اس کے اصول ترتیب پائے ہیں، اور کچھ نام ہیں وہ نام بھی ہمیں جبریل نے بتا دیے ہیں، اور وہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام صحیفہ رکھا گیا ہے۔ ہمیں پتا ہے اس کی 3 نقلیں ہیں، ایک خانہ کعبہ کے پاس گاڑی گئی ہے، ایک فلاں کے پاس ہے اور ایک فلاں کے پاس ہے، نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا۔ اور جنہوں نے یہ طے کیا ہے وہ سن لیں کہ اگر علی کو ان کے منصب پہ نہ رہنے دیا گیا تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، توحید کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، رسالت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ولایت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، امت گھاٹے میں رہے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، عصر کی قسم سب گھاٹے میں ہیں، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو 4 چیزوں پر عمل کریں گے، ایک تو ایمان میں کامل ہوں اور عمل صالح کریں، عمل صالح نام ہے ولایت علی کا، اور جو ان پہ ظلم ہو اس پر صبر کریں اور ظلم کے ساتھ حق کی راہ پہ چلتے رہیں، پھر وہ ہوں گے جنت میں اور ہم ہوں گے۔ ایک طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد علی کا بازو پکڑ کر اتنا اونچا کیا کہ سفید یہ بغل نمودار ہوئی، وہ لباس جو نیچے پہنے تھے وہ نظر آنے لگا سفید لباس، اوپر کالی عبا اور کالا امامہ تھا، اور علی کو اس طرح تیار کیا تھا کہ اپنا امامہ اتار کر سر پر باندھنے کے بعد ایک سرا شملہ بنا کے ادھر لٹکایا تھا اور دوسرا ادھر، اور تحت الحنک بیچ میں تھی، اور فرمایا تھا علی آسمانوں پر
اس کو تاج کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے تمہیں شب ہجرت بستر پر سلایا تھا، آج ہم نے تمہیں مولا بنایا ہے، با حکم الہی بنایا ہے. پھر آپ نے کہا ہاذا، بلند کیا اور انگلی کا اشارہ کیا. ہاذا، یہ ہاذا کیا ہے؟ یہ علی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں آج سے اس کا علی مولا ہے. تو یہ اشارہ، یہ والا علی، کوئی اور علی نہیں. تو چونکہ علی کی طرف اشارہ کیا تھا، اب یہ سنت ہو گئی. اس لیے جب مجلس ختم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم. لوگ کہتے ہیں یہ انگلی کیا ہے؟ یہ من کنت مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا. اور پہلے پوچھ لیا تھا میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں یا نہیں؟ اولا بھی تصرف ہوں، میں تمہارے نفسوں سے اعلیٰ ہوں. سب نے کہا بے شک. ووٹ لے لیے، اولا یعنی میں مولا ہوں تمہارا. سب نے کہا ہاں. کہا تو جب تم نے مان لیا میں مولا ہوں تو آج سے علی مولا. جتنے ووٹ امت سے لیے تھے سب علی کو دے دیے. لوگوں کے سمجھ ہی میں نہ آئے، ووٹ تو پڑ گئے. ووٹ پہ تو لکھا ہے علی 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 علی. ووٹ تو پہلے ڈال دیا آپ نے. وہ کاغذ جبریل لے گئے سارے مسلمانوں کے نام، فلاں ابن فلاں کہہ رہے تھے علی علی، فلاں ابن فلاں کہہ رہے تھے علی علی، اور بعد میں سب کہہ رہے تھے سقیفہ 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 سقیفہ. اب کیا ہو؟ واپس آ گئے رسول اللہ، مدینے میں آ گئے. اور جب آ گئے تو بھائی وہ نعمان فہری آ گیا، لمبا تڑنگا اور سیدھے اونٹ باندھ کے درخت سے، اور اندر آ گیا. اور قرآن نے آیت اتار دی آخری. لوگ کہتے ہیں وہ آخری آیت ہے اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. آج دین کامل ہو گیا علی پر، نعمتیں ختم ہو گئی علی کی ذات پر. جتنی دینی تھی سب دے دی، اب علی ہی نعمت ہیں. انہی سے نعمتیں مانگنا. مرضیوں کے بھی مالک یہی ہیں، اللہ کے نعمتوں کے مالک بھی یہی ہیں. ہر چیز کا مالک اللہ نے علی کو بنا دیا. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب اس نے آ کے کہا یہ جو ابھی آپ نے اعلان کیا اپنی طرف سے کیا ہے؟ بھائی آپ نے تو ہمارے لیے کیا کیا کر دیا. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھ لیں گے. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم. آپ نے کہا حج کرو، زکوٰۃ تو ہم نے دے دی. اب آپ اپنے بھائی کو بھی ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں مسلمانوں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے حکم دیا اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کہ اللہ کی طرف سے. اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو اپنے اللہ سے کہیے آسمان سے ایک پتھر میرے اوپر برسائے. سائل بعذاب الواقع. آخری آیت اور سورہ اب آیا کہ عذاب مانگنے والے نے ہم سے عذاب کا سوال کیا، ہم نے عذاب بھیجا. ابھی وہ اپنے اونٹ تک پہنچا تھا کہ ایک پتھر آسمان سے آیا اور نعمان فہری کے سر میں گھسا. زمین میں نکل گیا. حارث بن نعمان فہری، حارث بن نعمان فہری. عذاب مانگا، اللہ نے بھیج. یہ بھی طے ہو گیا کہ اگر علی کی ولایت کی سچائی پر کوئی سوال کرے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ،
ہم سے نہ پوچھا کرو یہ علی ولی اللہ جائز ہے کہ نہیں ہے، تو کہ نہیں، اللہ سے پوچھو کہ جواب آئے۔ ہم لوگ کون بتانے والے؟ ہم سے کیوں آپ بحث کرتے ہیں دان میں ہونی ہو یا کلمے میں ہوگی نہیں ہو تو شن میں بھائی ہم سے کیا مطلب، ہو یا نہ ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ نے کہہ دیا جو نہیں کہے گا تو وہ ہمارا کیا بگاڑے گا، تو آپ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ارے بھائی جس کا دل چاہے کہے، جس کا دل چاہے نہ کہے، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ ارے نفاس کہاں بھی ہوا، اعلان ہوا ہے، ابھی تو اعلان ہو رہا ہے، نفاس کہاں ہوا جو آپ جھگڑا کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھے، نفاس تو مہدی کریں گے۔ اب پڑھو اور نہ پڑھو تو آؤ۔ آخری جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، یاد کر لو۔ اور بحث بند کرنے کا آسان طریقہ ہے بھیا، سب دعوے دار ہیں امام آئیں گے، ہم بھی ہوں گے، ہم مومن ہیں، دعائیں کرتے ہیں، امام زمانہ کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھیں، کرتے ہیں نا، ہر ایک کی خواہش ہے نا، تو انشاءاللہ جس جس کی خواہش ہے جب امام آئیں گے سب پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو چاہے حیدرآباد والے ہوں، لکھنؤ والے ہوں، کراچی والے ہوں، لاہور والے، سب سے اپیل ہے نماز سے پہلے یہ کام کر لینا، آگے بڑھ کے پوچھیں امام تشہد میں علی ولی اللہ کہیں۔ اب ہم کو بتا دو امام مہدی کا جواب کیا ہوگا؟ ارے سینے پہ ہاتھ رکھو، آسان سمجھ رہے ہو، معرفت کی بات بتا رہا ہوں، ذرا تصور کرو مہدی کا جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا مہدی یہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں پڑھتے؟ ارے کون ہے؟ غدیر میں کون تھا؟ پہلا محمد۔ آج کون ہے؟ آخری محمد۔ پہلے محمد کی نبوت جا رہی تھی اعلان نہ کرنے پر۔ بھائی ابھی تو سب نماز پڑھ رہے ہیں تو بحث کیا ہے کہ ہو کہ نہ ہو، ابھی تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں کیا بحث کہ نماز میں کیا ہو؟ یہ تو ایرانی ہے نا، نماز تو ایرانی ہے نا، صلاۃ تو مہدی آ کے پڑھائیں گے نا۔ ابھی تو سب نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کی پڑھ رہے ہیں، عید کی، بقرعید کی، پانچوں وقت کی، صلاۃ تو جب ہوگی جب پکارے گا آ کے قمبر الصلاۃ۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ کیا ہے الصلاۃ کا؟ نماز قائم کرنا۔ جب تک قائم نہ آئے تو قائم کہاں ہے؟ ارے جب نماز میں قائم ہے تو علی کیوں نہیں ہے؟ بارہ ہے بارہ، اب نفاذ ہوگا پھر ہم دیکھیں گے۔ اور بھیا سب نے لکھا ہے مہدی کے آتے ہی فقہ ختم، فتوے کیسے؟ مہدی کہیں گے جو میں کہوں گا وہ فتویٰ ہے، وہ کون سا دنیا میں پوتا ہے جو دادا کا نام چھپا لے؟ تم سلامت رہو، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہوں تم قائم رہو، تم قائم رہو، دائم رہو، سائم رہو، خوش رہو، ولایت اور معرفت کے ساتھ جیو۔ اور بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو اللہ کو پتا تھا وہ مدینے میں ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہنگامہ۔
غدیر میں نہیں ہو پایا، مدینے میں آ کے ہوا۔ یہی ہنگامہ اگر میدان میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اسی کو رسول کہہ رہے تھے مجھے معذرت خواہ رکھا جائے، اس لیے کہ نقشہ ثقیفہ کا وہاں نظر آ۔ اللہ نے کہا یہاں کچھ نہیں ہو پائے گا، وہاں ہوگا، اور وہاں علی ہوں گے نہیں۔ اور بھائی زبردست ہنگامہ ہو گیا۔ اس کی منظر کشی کے لیے بڑی جان چاہیے۔ ہنگامہ رکا، لوگ باہر نکلے، کسی طرح کنٹرول ہوا۔ ایک آیا علی کے پاس، علی بیٹھے تھے گھر میں، نفاذ تھوڑی کرنا تھا، دیکھنا تھا ہوتا کیا۔ اب یہ بتا رہا ہوں نا، پہلے جملہ کہہ چکا، اعلان ہونا ہے، اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اب بتا رہا ہوں آخر، تو ہوتا بھی تو پتہ لگا لو کہ کیا ہوتا کیا ہے۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ ارے اس جملے کے قربان، علی کے اس جملے کے قربان، کیا ہوا؟ کا فیصلہ ہو گیا۔ وحرے نفس مطمئنہ کا اچھا فیصلہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کا تو بہت سا اختلاف تھا، وہ کہتے تھے ہم بنیں گے اور ہم بنیں گے، تو معاملہ طے کیسے ہوا؟ کس طرح طے ہوا؟ انصار کہہ رہے تھے ہم، مہاجر کہہ رہے تھے ہم، تو فیصلہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا دیکھیں فیصلہ اس پہ ہوا کہ مہاجرین نے یہ کہا، بھئی آپ کے کان کھلے ہوئے ہیں نا، تقریر کا آخر کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ دے رہا ہوں، تقریر کا رزلٹ دے رہا ہوں، اس پہ ذرا دھیان رکھیے گا۔ جو شروع میں جملہ کہا تھا اللہ ایک، اب اس کا رزلٹ دے رہا ہوں، اگر یہ نہ سمجھے تو کچھ نہ سمجھے۔ یہ کلائمیکس ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بھئی تو کیسے فیصلہ ہوا؟ علی کا اطمینان دیکھیے کہ مولا وہ مہاجرین نے یہ کہا کہ انصار تم لوگ تو غیر ہو، ہم لوگ مہاجر لوگ تو رسول کے شجرے میں ہیں، اس لیے ہمیں ہونا چاہیے۔ کام شجرہ آیا، رشتہ داری کام آئی، تو ایک بات کہی کہ خوب شجرہ یاد رہا۔ علی فرماتے ہیں خوب شجرہ یاد رہا اور شجر کو بھول گئے۔ کچھ نہیں سمجھے؟ شجرہ بنتا ہے شجر سے، درخت بنایا، شاخ آئی، جڑ میں نام لکھا پردادا کا، ان کے بیٹے یہ ایک پتی بنائی، یہ ان کے بیٹے پتی بنائی، شجرہ بن رہا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ درخت۔ علی نے کہا شجرہ ایسے ہی بن گیا رسول کا، میں شجر نہ ہوتا تو رسول کا شجرہ کیسے؟ رسول کا شجرہ میں ہوں، امت شجرہ بن گئی۔ ہاں ہاں ہاں، شجر میں ہوں، شجر میں ہوں۔ کچھ اور معرفت چاہیے یا ختم کروں؟ موضوع ختم ہو گیا۔ گورنر مدینہ مامون ابن حرب ہلالی گورنر تھا مدینے کا۔ حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور بیٹھ گیا ادب سے۔ کہ کیسے آئے؟ گورنر سے پوچھا مولا نے کیسے آئے؟ کہ ذہن میں ایک سوال ہے تو چاہتے ہیں کہ آج آپ سے پوچھیں، اس لیے خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہ پوچھ۔ اس نے کہا یہ بتائیے فرزند رسول، یہ فتح مکہ میں رسول اللہ نے علی کو اپنے کاندھے پر کیوں چڑھایا تھا؟
آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کاندھے پر علی کو اس لیے چڑھایا تھا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ معصوم کے دوش پر صرف معصوم قدم رکھ سکتا ہے۔ پڑھتا ہوں لیکن ایک بات سمجھا دوں، ذہنوں میں رکھیے۔ ایک ہے ایک معصوم کے فضائل، کسی کتاب سے آپ نے لے لی، راوی کہتا ہے لطف تو جب آتا ہے جب معصوم کے فضائل سنائے۔ پانچواں امام اپنے جد کی فضیلت بیان کر رہا ہے، لطف کچھ اور ہے، اس لیے اس کو بھی لطف آیا۔ معصوم سے پوچھ رہا تھا معصوم کی فضیلت، تو وہ بھی سرشاری کی کیفیت میں آ گیا۔ اس نے کہا زدنی بیانا، مولا اور بیان کیجئے، فرزند رسول اور بیان کیجئے۔ کہ سن مامون بن حرب ہلالی سن، اس لیے فتح مکہ کے روز علی کو اپنے دوش پر رسول اللہ نے چڑھایا تھا تاکہ آپ یہ بتائیں کہ شمع جب جلتی ہے تو لو اوپر ہوتی ہے، شمع نیچے ہوتی ہے۔ رسول اللہ شمع بنے تھے، علی کو شمع کی لو بنایا تھا کہ دنیا میں روشنی علی پھیلائیں۔ اس نے کہا فرزند رسول زدنی بیانا، آپ نے کہا مامون بن حرب ہلالی سن، فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے اپنے دوش پر علی کو اس لیے بلند کیا تھا کہ علی کو ایک شجر بنایا تھا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ اسی شجر سے شاخیں بنیں گی اور میری نسل اس سے چلے گی اور میرا شجرہ اس سے پھیل جائے گا۔ اس لیے علی نے کہا میں شجر ہوں، میں رسالت کا شجر ہوں، میں امامت کا شجر ہوں۔ قرآن نے اسی کو کہا کہ شجرۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ پاکیزہ کیا ہے؟ ایک شجرہ پاکیزہ فرعها فی السماء، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور ہر حال میں وہ درخت پھل دیتا جا رہا ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ اسی طرح مثالیں اپنی بیان کرتا ہے، شجر سے، درخت سے۔ کلمہ کچھ نہیں ہے، یہ شجر ہے، شجر، شجر علی ہیں، علی تو کلمہ ہے، الگ سے کیا کلمہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے علی کلمہ ہے، لا الہ علی ہیں، محمد رسول اللہ علی ہے، علی ولی اللہ علی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے شجرہ طیبہ۔ ایک بار اس نے ہاتھ باندھے کا بہت لطف آ رہا ہے، فرزند رسول زدنی بیانا۔ آپ نے فرمایا مامون بن حرب ہلالی، اس کے آگے جو ہے وہ نہیں بتاؤں گا، اگر بتاؤں گا تو تو باہر جا کر کہے گا محمد باقر دیوانہ ہو گیا ہے، اس لیے نہیں بتاؤں گا۔ آپ بھی سناٹے میں آ گئے۔ ارے تو وہ کتنے سناٹے میں آیا ہوگا کہ اس کے آگے کیا ہے؟ تو شاعر نے، فرزدق نے قصیدے میں کہہ دیا، اس کے آگے والی بات معصوم نے نہیں کہی، شاعر کہہ سکتا تھا کہ میں علی کی بلندی کیا بتاؤں کہ جب شب معراج آواز آ رہی تھی آگے بڑھو آگے بڑھو، تو پسینے میں نہاتے جا رہے تھے، دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی اور بہت اضطراب میں تھے، تو ایک ہاتھ آیا غیب سے، اس ہاتھ نے رسول کے کاندھے پر
پر ہاتھ رکھا تو رسول کو سکون ہوا. فرزدق نے کہا شب معراج جہاں اللہ کا ہاتھ تھا وہاں علی کا پیر تھا. تم سلامت رہو ہزار، ہر برس کے ہوں دن 50,000. غالب کی دعا تمہیں لگ جائے اور دنیا کی نظر بد سے محفوظ رہو. علی والوں کو لوگ نظر بہت لگاتے ہیں. یہ پیارے پیارے مجمع، یہ پیارے پیارے ولایت کے گلاب جیسے چہرے، یہ چہروں کا حسن، یہ آنکھوں کی رونقیں کہاں نصیب ہیں زمانے والوں کو. یہ شاندار آوازیں کس کو نصیب ہیں؟ یہ نعرے کہاں کسی کو لگانے آتے ہیں؟ یہ ذکر کرنا کسی کو کہاں آتا ہے؟ اس لیے یہ محبتیں ہیں کہ ایسی فضیلت کائنات میں اللہ نے کسی کو نہ دی. بغیر نفاس کیے ولایت علی کا یہ عالم ہے تو پھر اس کے آنے پر کیا عالم ہوگا؟ اس کے آنے پر کیا عالم ہوگا؟ بھائی تو آپ ہماری محبتوں کا امتحان نہ لیا کریں. ہم کوئی ولایت علی نفاذ کر نہیں رہے ہیں. ہم زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں یہاں پڑھو وہاں پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو. مگر جو پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دو، جو زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، جو آگ کا ماتم کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. تم نہ کرو. بھائی ہم خود ہی نہیں کرتے، ہمیں ڈر لگتا ہے زنجیر سے، لیکن ہم مخالفت تو نہیں کرتے. ہمیں آگ پہ چلنے سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہماری ہمت نہیں پڑی. دیکھا لکھنؤ میں آگ کا ماتم ہو رہا ہے، کراچی میں دیکھا، کرایا بھی ماتم، مگر دیکھتے رہتے ہیں کیسے چلتے ہیں بھائی. مگر یہ تھوڑی کہ اب ہم اس کی مخالفت کریں. ایک ہے نہ کرنا اور ایک ہے مخالفت کرنا. بہتر یہ نہ کرو علی ولی اللہ، مخالفت تو نہ کرو. بھائی میرا فلسفہ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ان مسائل پہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوں. اتحاد آپ کا قائم رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یہ دیکھیے محبت کی بات ہے بھائی. اپنے اپنے دل کا سودا ہے. جو مانگنا ہے مولا سے مانگا، اب کس سے مانگے؟ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ ارے جو علی سے مانگ مانگ کے معین الدین چشتی بنے ہوں، جو ابو علی شاہ قلندر بنے ہوں، جو نظام الدین اولیاء، تھوڑی سی ولایت مانگی ہے تو چادر اوڑھے لیٹے ہیں اور دے قوالیاں علی 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 علی. مر گئے چین نہیں، علی علی کروا رہے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ولایت لیے لیٹے ہیں. تو مزاروں پہ اگر علی علی کے علاوہ کچھ اور ہونے لگے تو لوگ کہیں گے یہ ولی تھوڑی ہے، یہ تو بھوت ہے. اسی لیے تو سب مزاروں پہ علی علی کرتے ہیں تاکہ ثابت ہو ولی ہے ولی ہے ولی ہے ولی. اتنے ولی لیٹے ہیں ہندوستان و پاکستان میں، کوئی بحث نہیں کرتا آپ ولی بنے کیوں لیٹے. اور جہاں ہم نے کہا علی ولی، علین ولی اللہ، بحث شروع ہو گئی. ارے ہم کوئی مردہ علین ولی اللہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو زندہ علین ولی اللہ، زندہ زندہ علین ولی اللہ. تصوف علی کا صدقہ ہے. ارے سن لو جملہ، حالانکہ آسان ہے. کتنے گزرے
کسی اور کے نام سے کوئی ولی بن کے لیٹا؟ ولایت جن کے گھر سے بڑھتی ہے تو تم ٹکڑوں میں گھوم رہے ہو، ہم صدر دروازے سے ولایت لے رہے۔ جاؤ 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 جاؤ، در در جاؤ۔ علی کی اولاد ہی کو ولی کہتے ہیں، اور گزرے ان کی اولاد تو ولی نہ۔ سید ہونا شرط ہے؟ سنا ہے کبھی مرزا شیخ ولی ہوا؟ اس لیے کہ ولی کو شجرہ چھپانا پڑتا ہے، فلاں ابن فلاں ابن فلاں علی سے مل گیا۔ صرف سید بنتا ہے ولی، وہ بھی اولاد علی میں۔ اور بیچ میں ایک ٹانکا ہے، علی اور فاطمہ سے ہو، حسن حسین کی اولاد ہو، ہر سال شجرہ چھپتا ہے نظام الدین اولیاء کا، معین الدین چشتی میں حسنی حسینی ہے، حسنی حسینی ہے۔ تو حسنی حسینی ہے تو 11ویں 12ویں پشت پہ تو آپ جان دیے ہوئے ہیں، اور جہاں وزارت اعلیٰ ہے ولایت کی، اس پہ کتنی توجہ ہے مسلمانوں کی۔ اب جہاں ولایت وغیرہ ہے ہی نہیں تو ان کی تو بات ہی نہ کیجیے، وہ تو بے ولایت ہیں، ان کی تو بات ہی نہ کیجیے، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ مانگے گا آدمی کہیں نہ کہیں سے، اللہ سے مانگو، نبی سے مانگو، علی سے مانگو، ایک ہی بات، جو مل جائے۔ لوگ عمر مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، ملتا ہے جبھی تو مانگ رہے ہیں 1400 برس، نہ ملتا تو کیوں مانگتے ہیں؟ وہ قادسیہ میں رہتی تھی عورت، لڑکی اس کی بیمار ہو گئی، 10 برس کی تھی، نام تھا اس کا ناشرہ، بہت بیمار، بہت بیمار۔ ایک بیٹا تھا، لوگوں نے کہا جا مدینے چلی جا، تیری لڑکی کو صحت بھی مل جائے گی اور تیری غربت جو شوہر کے مرنے سے آئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ مدینے پہنچ گئی، پوچھا حسین کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جا وہ ہے۔ جب وہاں پہنچی، باہر حسین تشریف فرما تھے، اصحاب تھے، سب تشریف فرما تھے۔ بیٹے سے کہا تو مولا کی خدمت میں چلا جا، میں بیٹی کو لے کے گھر میں جاتی ہوں۔ کنیز سے کہلوایا، ضرورت مند ہوں، آقا کو چھوں، غریب۔ فضا نے کہا آجا، یہاں کوئی غریب نہیں ہے، یہاں سے سب غریب امیر بن کے جاتے ہیں۔ یہ تو جنت ہے، اس جنت میں میں بھی رہتی ہوں، تو جنت کے دروازے پہ کھڑی اندر آ جا۔ میری لڑکی بیمار ہے، کہا آ جا اندر آ جا، ہماری شہزادی صرف ہاتھ رکھ دیں گی تیری بیٹی پر صحت یاب ہو جائے۔ حضرت فضا اندر گئیں، راوی وہ خود ناصرہ کہتی ہے میں اندر گئی تو منظر یہ دیکھا کہ 2 شہزادیاں جن کی ہیبت سے صحن تک نور پھیلا ہوا تھا، اور ایسے چہرے ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے۔ وہ وقار، وہ وجاہت۔ ایک بی بی نے ہمیں آواز دی، ناصرہ کیا بات ہے؟ کا شوہر مر گیا، در بدر ہوں، لڑکی بیمار۔ کہتی ہے ان شہزادی نے میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے، پھر ایسی شفا یاب ہوئی کہ کبھی بیمار نہ ہوئی، اور پھر کہا تیری غربت دور ہو جائے گی۔ کہتی میں گئی، مجھ سے کہا گیا فرش پہ بیٹھ جاؤ۔ اندر جا کے میں حجرے میں جو بیٹھی تو میں نے دیکھا درمیان میں ایک خاتون بیٹھی تھی،
دونوں شہزادیوں کے بیچ میں، اور وہ بڑے وقار سے بیٹھی تھی۔ میں نے غور کیا تو ان کے گلے میں سچے موتیوں کا ایک ہار تھا اور ان کے کانوں میں موتیوں کے آویزے لٹک رہے تھے، اور میں ان کا جلال دیکھ کر ایسے کھو گئی کہ ایسا جلال میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں بیٹھ گئی تو ان دونوں شہزادیوں میں سے جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا میری بیٹی کے سر پہ، میں نے فضہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بڑی شہزادی ہیں اس گھر کی، نام زینب کبریٰ ہے۔ میں نے کہا یہ دوسری جو شہزادی بیٹھی؟ کہا یہ ام کلثوم ہے، چھوٹی شہزادی۔ اور کہا یہ جو بیچ میں خاتون تشریف فرما ہے ملکہ کی طرح؟ کہا یہ اس گھر کی مالک ہیں، یہ تمہارے مولا حسین کی زوجہ ام رباب ہے۔ کہتی کچھ دیر گزری تھی کہ بڑی شہزادی اٹھیں اور انہوں نے ایک کنیز کو بلایا اور کہا کہ باہر جاؤ، غلام سے کہہ دو کہ مدینے کے بازار میں جتنی بھی چادریں خریدی جا سکیں خرید کے لے آؤ۔ وہ کہتی اتنی دیر میں چھوٹی شہزادی اٹھی اور انہوں نے غلام سے کہلوایا کہ بچوں کے جتنے بھی لباس بازار میں ملیں خرید کے لے آؤ۔ کہتی کچھ دیر کے بعد سامان کا ایک ڈھیر لگ گیا، چادروں کا اور کپڑوں کا، اور پھر شہزادی نے کہا ناصرہ یہ تیرے لیے ہے، جانا تو لیتی جانا۔ جب میں چلنے لگی اور باہر سے اطلاع آئی کہ بیٹا بلاتا ہے، جب میں دروازے تک پہنچی تھی تو وہ ملکہ خاتون جن کا نام ام رباب بتایا گیا تھا وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئیں اور پھر آواز دی ناصرہ ذرا ٹھہر۔ میں رکی کہ میں رخصتی سلام کروں کہ انہوں نے اپنے گلے کے زیور اتارے، کان کے زیور جو سچے موتی کے تھے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کہا کہ ناصرہ یہ دونوں تو علی کی بیٹیاں ہیں نا، یہ تو شہزادی ہیں، ہم تو غیر گھر سے آئے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے تجھے دے دیا۔ ایک ایک جملہ بھی آپ کو رلائے گا۔ ناصرہ کہتی ہے میں باہر آئی، بیٹا دوڑتا ہوا آیا، بیٹے نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہا ہم تو مالا مال ہو گئے، ہمیں تو بہت کچھ ملا۔ بیٹے حسین سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ کہاں، ہم نے جا کے بتایا آقا سے کہ ہمارے باپ مر گئے، ہم یتیم ہو گئے، اور ہم وہیں زمین پہ بیٹھ گئے تو حسین جھکے اور جھک کر تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اٹھا کے میرے دامن میں، اماں دیکھو اس میں تو سچے یاقوت اور زمرد سے میرا دامن بھر گیا ہے۔ بس زیادہ دیر نہیں پڑھیں گے، بس تھوڑا سا پڑھیں گے، تھک چکا ہوں، ہمت نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، کل 5ویں تقریر بھی سماعت فرمائیے گا، اور اس کے بعد سید سجاد علیہ السلام کے روضے پر تقریر ہوگی، وہاں بھی آئیے گا، اور عنایت جنگ کی ڈیوڑی پہ ضرور تشریف لائیے گا، یہ ہمارا آپ کا وعدہ ہے۔ کہتی ہے ناصرہ ہم لوگ مدینے سے نکلے اور بہت دور شام چلے، اس لیے کہ شام میں تجارت کا مرکز تھا۔ بیٹے کے پاس جواہرات تھے، میرے پاس سچے موتی تھے۔ ہم لوگوں نے بازار کے اندر، بہت بڑا شام کا بازار تھا سجا ہوا، ایک دکان ہم نے خرید لی، اور میرا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے جواہرات کی دکان کھولی اور بڑی تجارت میں ترقی ہوئی۔ ہمارا بیٹا شام میں جوہری کہلاتا تھا، اور میرے لیے اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا، لیکن اس نے کہا اماں دور نہیں رکھیں گے تمہیں، ضعیف ہو گئی ہو، تو اس نے نیچے دکان رکھی بازار شام میں اور اوپر محل رکھا، اور
جو دروازہ کھلتا تھا اوپر کا بام کا، وہ شام کے بازار کا نظارہ دکھاتا تھا، تو وہاں ایک کرسی اس نے رکھوا دی تھی کہ جب دل گھبرائے تو یہاں آ کے بیٹھ جانا۔ ایک دن ناصرہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا اماں جلدی سے کرسی یہاں سامنے رکھ لو، ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، بھائی ماتم ہوگا۔ ماتم ہوگا، چند جملے ہیں، نوحہ پڑھنا مجلس کے بعد، پرسہ دے کے نکلنا، چند جملے ہیں۔ ایک قافلہ آ رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یزید کے باغیوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے سر کٹ کے آ رہے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں اور بچوں کو باندھ کے لایا جا رہا ہے، تماشا دیکھنا ہے تو ماں آؤ بام پہ بیٹھ جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں، تم یہاں سے بیٹھ کے تماشا دیکھنا۔ تمام شام کی عورتیں اپنے چھتوں پہ آ گئی ہیں، باجے بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، ایک خوشی کا سما ہے، عید کا دن ہے۔ ناصرہ کہتی ہے میں بھی کرسی پہ بیٹھ گئی، ایک بار باجے بجنے لگے اور شور ہوا، قافلہ آتا ہے، ناکوں پہ ناکے، ہم نے دیکھا کہ ناکوں پر کجاوے تھے، اب کجاوے یاد آئے، پردے نہیں تھے، لکڑی کے کجاووں پر ہم نے دیکھا کچھ عورتیں بیٹھی تھی، ان کے سر کے بال چہرے پہ پڑے تھے اور ان کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، ہر ناکے کو ایک ساربان گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ ایک بی بی جو ناکے پہ بیٹھی تھی، جن کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی بیٹھی تھی، اور وہ بار بار کہتی پھوپھی اماں پیاس لگی ہے، پھوپھی اماں بہت پیاسی ہوں۔ ایک بار ناصرہ نے ساربان سے کہا ذرا ناکے کو روک، میں اس بی بی سے بات کروں، میں اس بی بی سے بات کروں۔ ناکا رکا، کہا بی بی تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو، کس گھرانے کے ہو؟ تو ایک بار آواز آئی ناصرہ، ناصرہ کا بی بی آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ کا کچھ یاد کر، ایک بیٹی کو لے کر، ایک بیٹے کو لے کر تو مدینے آئی تھی، کہ آپ کون ہیں؟ خدا کی قسم بتائیے آپ کون ہیں؟ کا کچھ یاد ہے؟ بہت سی چادریں، کہاں چادریں، چادر اوڑھ کر میں آئی تھی، کہ دیکھا میرے سر پہ چادر، کبھی بھی کیا آپ زینب ہیں؟ کہاں میں زینب ہوں، اور کہا شہزادی ام کلثوم کا وہ ہے، اور کہا وہ بی بی جو موتیوں کا زیور کا وہ دے